جی ناظرین، میں ہوں عمران ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں بی این ٹی وی۔ کل ڈالر جو ہے وہ روپے کے مقابلے میں 20-25 روپے پھر بڑھا ہے۔ 20-25 روپے کی قیمت گری ہے، تو ڈالر کی قیمت مزید بڑھنے کا مطلب ہے ملک میں مزید مہنگائی، ٹیکسز میں اضافہ، پٹرول کی قیمت میں اضافہ۔ تو ڈار صاحب نے وعدے تو بڑے کیے تھے، ڈالر کو 200 پہ لے کے آئیں گے، لیکن وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی ناکام ہو گئے ہیں، اور جو ڈالر مافیا ہے اس کے سامنے وہ بے بس نظر آ رہے ہیں۔ 2-3 پلیئر ہیں جو ڈالر کی قیمت میں مسلسل اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اس میں تو ایکسپورٹر ہیں، پھر جو تارکین وطن ہیں، پھر جو ڈالر کو ذخیرہ کر کے بیٹھے ہیں۔ ایکسپورٹر ہیں جو مسلسل جو ڈالر کی قیمت بقایا کے مقابلے میں بڑی اور روپیہ گرایا گیا ہے، وہ جو ایکسپورٹر کے لیے ہوتا ہے عمومی طور پہ، تو وہ ان کی کوشش ہوتی ہے حکومت کی کہ جو ارد گرد کے جو ممالک ہیں ان سے کرنسی نیچے رکھی جائے تاکہ یہ ایکسپورٹ بڑھا سکیں۔ لیکن یہ تمام مراعات کے باوجود، تمام غریبوں کے بوجھ پہ ڈالنے کے باوجود جو ایکسپورٹر ہیں وہ 25-30 ارب ڈالر سے زیادہ برآمدات کو نہیں بڑھا سکیں۔ اس کے علاوہ تارکین وطن ہیں، یہ ریمیٹنسز ہنڈی کی شکل میں بھیجتے ہیں، مارکیٹ بینکنگ کے ذریعے نہیں بھیجتے۔ 5, 7, 8, 10 روپے کا فرق ہوتا ہے صرف اپنے مفاد کے لیے، تو وہ جب بینکنگ کے ذریعے پیسے نہیں آتے، ہنڈی کے ذریعے آتے ہیں، ادھر ادھر سے آتے ہیں، تو وہ زر مبادلہ کے ذخائر پہ اثر انداز ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ کم ہوتا ہے، اس میں پریشر رہتا ہے زر مبادلہ کے ذخائر میں۔ تیسرا، جو بلیک میں ڈالر ذخیرہ کر لیتے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ ڈالر بڑھنا ہی بڑھنا ہے ملک میں، تو وہ اچھا ریٹ دیکھتے ہوئے، جب اچھا ریٹ ہوتا ہے تو پھر وہ مارکیٹ میں وہ اس کو سیل کرتے ہیں۔ تو یہ 2-3 پلیئر ہیں جو مسلسل ڈالر پہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایکسپورٹر ہیں انہوں نے حکومت نے 3 ماہ کا ٹائم دیا کہ 3 ماہ کے بعد اندر آپ اپنے ڈالر ملک میں لا سکتے ہیں۔ وہ وہاں پہ رو کے بیٹھے رہتے ہیں، اچھے ریٹ کا انتظار کرتے رہتے ہیں، جو ہی ان کو اچھا ریٹ ملتا ہے تو پھر وہ ڈالر لے کے آتے ہیں اپنے تھوڑے منافع کے لیے۔ یہ 2-3 پلیئر جو ہیں یہ ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اور مسلسل حکومتوں کو بلیک میل کرتے ہیں اور ڈالر کی قیمت بڑھاتے ہیں۔ اس پہ مزداج یہ ہوا کہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ پی ٹی آئی کی حکومت نے دسمبر 2021 میں ڈالر کو فری مارکیٹ پہ چھوڑ دیا۔ اس نے رہا سہا بھی بیڑا غرق کر دیا ملک میں جو مزید مہنگائی کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے، جو سارا یہ ڈالر کی قیمت کا۔ آپ جتنی بھی پرائس دیکھ لیں پٹرول کی، اجناس کی، وہ ساری اپنی جو ایکچول پرائس تھی وہاں پہ آ گئی ہیں، اب کوئی وہاں پہ شارٹ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ کیا یہ ہو گیا ہے کہ یہاں پہ ڈالر کی قیمت، پہلے جو ڈالر 100، 125، 30 تھا، اب 255، 60 پہ مل رہا ہے۔ پٹرول بھی 70-80 بیرل پہ ہے، یہ بھی تقریباً 15، 16 میں، 17، 18 میں اتنی پہ تھا، لیکن اب وہ ڈالر کی قیمت یہاں پہ بڑھ گئی ہے تو وہ مہنگا مل رہا ہے۔ عمومی طور پہ جو جتنی بھی مہنگائی ہے ملک میں اس وقت، جو 25-30% کے قریب کہی جا رہی ہے، وہ ڈالر کے جو ڈالر کی قیمت ہے روپے کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، روپیہ ڈی ویلیو ہو چکا ہے۔ تو اس میں 2-3 طریقے ہی ہیں ملک میں ڈالر آنے کے۔ ایک تو ایکسپورٹر ہیں وہ لے کے آتے ہیں، پھر غیر ملکی سرمایہ کاری ہے، پھر قرضوں کی شکل میں جو ہمیں ڈالر ملتے ہیں، امداد کی شکل میں این جی اوز کو پروجیکٹ کر رہی ہیں، پھر ٹورسٹ آتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو ملک میں ڈالر کی جو طلب و رسد ہے اس کو برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ غیر ملکی سرمایہ کاری اس ملک میں ہے نہیں، امن و امان کی صورتحال سامنے ہے۔ اس کے بعد ٹورسٹ بھی کوئی نہیں آ رہا ہے۔ جو برآمدات ہیں وہ اتنی قابل نہیں ہیں، برآمدات 25-30 ارب ڈالر ہیں، لیکن درآمدات ہم 70-75 ارب ڈالر کر لیتے ہیں۔ 25-30 ارب ڈالر ہمارا تجارتی خسارہ ہوتا ہے۔ تو خرچے ہیں ہمارے بے شمار، پرتعیش اشیاء جو ہم باہر سے منگواتے ہیں، گاڑیاں سنبھل منگوا رہے ہیں، تو اشرافیہ کے یہ للے تللے ہیں، تو جو اس کا جو خمیازہ ہے وہ غریبوں کو بھگتنا پڑتا ہے اس میں۔ تو اس میں یہ تمام لوگوں کی کلیکٹیو ایفرٹ ہی ہے جو اس جو معاشی مسائل ہے جو ملک میں پھنسا ہوا گرداب میں، اس سے نکال سکتی ہے۔ تارکین وطن اوورسیز پاکستانی مامے بنتے ہیں، پاکستان کے جگہ جگہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، کرپشن کی کہانیاں سناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہ چور ڈاکو قرار دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، ایک بلیک مارکیٹ کریٹ کی ہوئی ہے۔ اس وقت جو ڈالر کی قیمت کو 20 سے 25 روپے بڑھایا ہے، اس نے اسٹیٹ بینک نے مصنوعی کیپ لگایا ہوا تھا۔ 3 مصنوعی کیپ لگانے سے 3 مارکیٹیں کریٹ ہو گئی تھیں۔ ایک تو انٹر بینک مارکیٹ تھی، ایک ان کی ایکسچینج کمپنیوں کی مارکیٹ تھی، تیسری بلیک مارکیٹ تھی۔ انٹر بینک میں 25-30 ڈالر چل رہا تھا، 35-40 پہ ایکسچینج کمپنیوں میں چل رہا تھا، بلیک مارکیٹ میں 255-60 بلکہ 70 پہ بھی ڈالر مطلب وہ مل رہا تھا اس میں۔ تو اس کا ہو یہ رہا تھا کہ تقریباً جو اوورسیز پاکستانی تھے وہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیج رہے تھے، بینکنگ چینل کے ذریعے نہیں تھے۔ تو بینکنگ چینل پہ کے بھیجنے کی نا وجہ سے وہ زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی آ رہی تھی۔ تقریباً کوئی ریمیٹنسز میں
1-1.5 ارب ڈالر کا فرق آ رہا تھا مسلسل 2-3 ماہ سے، کہ وہ پہلے پچھلے سال کو 3 ارب ڈالر بھیجے گئے تھے تو اس سال تقریباً 2 ارب ڈالر تھے۔ یہ 3 ریٹ ہونے کی وجہ سے 5, 10, 8 روپے زیادہ ہونے کی وجہ سے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھجوا رہے تھے۔ خان صاحب جو اسحاق ڈار صاحب تھے، ان کی کوشش یہ تھی کہ وہ کوئی ادھر ادھر سے غیر ملکی دوستوں سے پیسے پکڑ لیں گے، ڈالر ڈال لے آئیں گے، 1.5 سال نکال لیں گے، ڈالر کو نیچے لے آئیں گے تو وہ کچھ عوام کو سہولت فراہم کر لیں گے۔ لیکن IMF کا پریشر، پھر اس کے بعد جو غیر ملکی دوست تھے انہوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا، پیسے انہوں نے دیے کوئی نہیں، تو پھر مجبوراً پھر LC کو روکنا پڑا۔ تو قرضے اتارنے تھے، تقریباً کوئی 8-10 ارب ڈالر کا سنا قرضہ ہے جو اگلے 7-8 ماہ میں انہوں نے دینا ہے، باقی 15-20 ارب ڈالر یہ دے چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے LC کو وہاں پہ روکنا پڑا، تو زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جو اوورسیز پاکستانی، انہوں نے ایک نئی مارکیٹ ہنڈی کے ذریعے پیسے زیادہ بھیجنے شروع کر دیے۔ تو اس جو گیپ تھا اس کو ختم کرنے کے لیے، جو ایک ہی قیمت لگانے کے لیے، تاکہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بینکنگ چینل کے ذریعے ڈالر بھجوائیں، تاکہ زر مبادلہ کے ذخائر کچھ مستحکم ہو سکیں، کچھ LCs کھولی جا سکیں، تو اس کے لیے جو یہ فرق تھا اس کو ختم کیا گیا ہے۔ پیسے باہر سے آ ہی نہیں رہے، غیر ملکی مالک جو دوست ہیں وہ ڈالر دے ہی نہیں رہے، تو اب وہ ملک بھی چلانا ہے، کوئی LC بھی کھولنی ہے، تو اس کے لیے جو 20-25 روپے کا فرق تھا نا وہ ختم کیا گیا۔ تو بظاہر نظر آیا کہ یہ جو مافیا تھا یہ جیت گیا اس میں۔ تو اس میں کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ ہر جو ملک کا شہری ہے وہ اپنا اپنا کردار ادا کرے، پھر ہی یہ ملک معاشی کردار سے نکل سکتا ہے۔ ایکسپورٹر ہے وہ اپنے ملک میں جو فیکٹری لگی ہیں ان میں کوئی نئی ٹیکنالوجی لے کے آئے، جدت لے کے آئے۔ جو انڈیا ہے اس میں iPhone بن رہے ہیں، اب انڈیا میں پٹرول درآمد کیا جاتا ہے باہر سے، اس کو ریفائن کیا جاتا ہے اور اس کو بعد باہر بیچا جاتا ہے، وہاں سے وہ ڈالر کما رہا ہے۔ گاڑیاں بن رہی ہیں وہاں پہ، بننے کے بعد وہاں پہ باہر کیا کہتے ہیں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں۔ یہاں پہ گاڑیاں سنبھل بن کے آ رہی ہیں، چیزیں ڈالروں کی شکل میں بیڑا گرک ہے، اس میں تجارتی خسارہ 25 ارب ڈالر ہو رہا ہے، لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ تو گزارش یہی ہے جو اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہیں وہ بینکنگ چینل کو اپنائیں، 15-20 روپے کی خاطر وہ ملک کا بیڑا نہ کریں، غرق نہ کریں۔ وہ ہنڈی کے ذریعے بیچتے ہیں، زر مبادلہ کے ذخائر نہیں بنتے ہیں، ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے، ملک میں مہنگائی آتی ہے۔ جو ایکسپورٹر ہیں وہ اپنے جو ڈالر باہر رکھے ہوئے ہیں وہ فوراً پاکستان لے کے آئیں، ایکسپورٹ کو بڑھائیں۔ جو حکومت ہے وہ سازگار ماحول پیدا کرے، ملک میں امن و امان کریٹ کرے۔ جو سرحدوں پہ ہمارے دوست بیٹھے ہیں وہ ملک میں امن و امان کو برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ جو ایڈونچر ہے جو انڈیا میں خلاف، جو افغانستان کے خلاف، یہ ختم کریں۔ اس میں جو ملک میں جب تک امن و امان نہیں ہوگا تو یہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یا غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں آئے گی، ملک کا بیڑا ہی غرق ہوگا۔ اس کے علاوہ حکومت ہے وہ سازگار ماحول پیدا کرے۔ ایکسپورٹر کیا کہتے ہیں اپنے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے کردار ادا، اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بینکنگ چینل کے ذریعے پیسے بھیجیں۔ جو بلیک مارکیٹ کھڑی ہوئی ہے اس کو وہ حکومتوں کے خلاف کارروائی کرے، جو ڈالر کو ذخیرہ کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے، پھر ہی یہ ڈالر کی قیمت نیچے آ سکتی ہے، وگرنہ اس نے مسلسل بڑھنا ہی نہیں۔ اس پہ ہوا یہ دوسرا کہ دسمبر میں PTI حکومت نے ڈالر کو فری مارکیٹ پہ چھوڑنے کا قانون پاس کر دیا۔ اس نے صحیح کسر بھی ملک کا نا اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس میں مزید مہنگائی کریٹ کر دی۔ پاکستان میں ڈالر کو فری مارکیٹ پہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈالر نے مسلسل بڑھنا ہی، کیونکہ مارکیٹ میں ڈالر کی مسلسل کمی ہے، یہ پوری نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر مارکیٹ میں آپ کو طلب اس کی 150 کلو ہے کسی چیز کی، لیکن وہ رسد اس کی 100 اس کی قیمت بڑھے گی۔ اگر اس کی طلب ہی 60 یا 70 ہوگی، رسد اس کی 100 ہوگی، تو اس کی قیمت لازمی نیچے ہو جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں یہ چیزیں، ٹماٹر ہے، اس میں آلو ہیں، جب ان کی طلب میں رسد بڑھ جاتی ہے ان کا ریٹ بھی گر جاتا ہے اس میں۔ تو ڈالر کی پاکستان میں کبھی بھی رسد پوری نہیں ہو سکتی۔ رسد 2-3 چیزوں سے پوری ہوگی: ایکسپورٹر ڈالر زیادہ لے کے آئیں، غیر ملکی سرمایہ کاری ہو، ٹورسٹ آ رہے ہوں، NGOs کے پروجیکٹ چل رہے ہوں، جو تارکین وطن ہیں وہ اپنا جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، جو پیسے ہیں وہ بینکنگ چینل کے ذریعے بھیج رہے ہوں، یہ ساری چیزیں فلو میں آئیں گی تو کیا کہتے ہیں، تو پھر ڈالر کی جو طلب اور رسد ہے وہ بیلنس ہوگی، وگرنہ یہ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح مارکیٹ میں اس کی شارٹیج رہے گی، جب شارٹیج رہے گی اس نے مسلسل بڑھنا ہی، اور یہ مسلسل بڑھ رہا ہے، 1.5 سال سے مسلسل بڑھ رہا ہے اس میں وہ۔ تو گزارش یہی ہے کہ یہ مختلف بیانیوں سے نکلیں، ملک کا سوچیں، ملک کے حوالے سے جو بہتر ہے وہ کریں۔ ہر بندے کی ذمہ داری ہے، کسی یہ سیاسی
جماعت کی ذمہ داری نہیں رہی ہے ملک کو سنبھالنا، کوئی نہ سنبھال سکتا. ہر بندے نے اپنا رول ادا کرنا ہے. اوورسیز پاکستانی نے رول ادا کرنا ہے، جو ایکسپورٹر ہے اس نے رول ادا کرنا، عام عوام نے کرنا ہے، حکومت نے کرنا ہے. خرچے کم کرے اپنے، جو اتنے جو سمبل ہے، گاڑیاں آ رہی ہیں، لگژری جو اشیاء منگوائی جا رہی ہیں، امپورٹڈ جو کھانے آ رہے ہیں وہ بند کریں. جو ٹائلیں آ رہی ہیں، کنسٹرکشن کا سامان آ رہا ہے اس کو بین کرے زیادہ سے زیادہ. اس میں وہ کہ ڈالر کی قیمت روپے کے مقابلے میں نیچے آ سکے. ڈالر کی قیمت نیچے آئے گی تو ملک میں مہنگائی کم ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی.